السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عبداللہ فیضان پھر سے حاضر ہوں ہندوستان کی ایک عظیم، مقدس اور بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں گے اور جانیں گے کہ اجمیر شریف جو کہ اپنے وقت کا کفرستان تھا، خواجہ غریب نواز کا مسکن کیسے بنا۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں لوگوں کی روحانی تربیت اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور تحفظ و استحکام کے لیے جس شخصیت کو منتخب فرمایا، وہ بزرگ ہستی خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد سے پہلے ہی انہیں اس بات کا غیبی طور پر اشارہ مل چکا تھا کہ وہ سرزمین ہند کو اپنی تبلیغی و اشاعتی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہجری 537 بمطابق 1142 عیسوی کو سجستان، جسے سیستان بھی کہا جاتا ہے، کہ قصبہ سنجر میں ہوئی۔ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت پوری دنیا کے لیے باعث رحمت اور سعادت بنی۔ آپ نے اس دنیا میں عرفان خداوندی، خشیت ربانی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کیا اور کفر شرک کی گھٹا ٹوپ کو اسلام و ایمان کی روشنی سے جگمگا دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں کہ جب معین الدین میرے پیٹ میں تھے تو میں اچھے خواب دیکھا کرتی تھی، گھر میں خیر و برکت تھی، دشمن دوست بن گئے تھے۔ ولادت کے وقت سارا مکان انوار الہی سے روشن تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو چشتی اس لیے کہتے ہیں کہ چشت خراساں میں ہرات کے قریب ایک مشہور شہر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندوں نے انسانوں کی روحانی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے ایک بڑا مرکز قائم کیا۔ ان حضرات کے طریقہ تبلیغ اور رد و ہدایت نے پوری دنیا میں شہرت و مقبولیت حاصل کر لی اور اسے اس شہر چشت کی نسبت سے چشتیہ کہا جانے لگا۔ چشت موجودہ جغرافیہ کے مطابق افغانستان میں ہرات کے قریب واقع ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے بانی حضرت ابو اسحاق سامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سب سے پہلے لفظ چشتی انہی کے نام کا جز بنا، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نے اس سلسلہ کے پرچم تلے دعوت حق کا جو کام انجام دیا اور آپ کو جو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، اس لفظ چشتی دنیا بھر میں بے پناہ مشہور و مقبول ہوا۔ سرزمین ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سرخیل اور سالار حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام معین الدین ہے۔ والدین محبت سے آپ کو حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ حسنی اور حسینی سید تھے، یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے آپ سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت خراساں میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی، جو بہت بڑے عالم تھے۔ 9 برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ، اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی۔ خدا داد ذہانت و ذکاوت، بلا کی قوت یادداشت اور غیر معمولی فہم و فراست کی وجہ انتہائی کم مدت میں بہت زیادہ علم حاصل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 11 برس کی عمر میں نہایت لاڈ و پیار میں پروان چڑھتے رہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین حسن صاحب علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا اور خواجہ صاحب کے سر سے سایہ شفقت و محبت اٹھ گیا۔ لیکن باہمت والدہ ماجدہ بی بی ماہنور نے آپ کو باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ والد گرامی کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد حصے میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی۔ جوانی کے عالم میں اسی ترکہ کو
اپنے لیے ذریعہ معاد بنایا، خود ہی باغ کی دیکھ بھال کرتے اور اس کے درختوں کو پانی دیتے اور باغ کی صفائی ستھرائی کا بھی خود ہی خیال رکھتے۔ اس طرح پنچکی کا سارا نظام بھی خود سنبھالتے، جس سے زندگی بڑی آسودہ اور خوشحال بسر ہو رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی تعلیم و تربیت اور کائنات کے گلشن کی اصلاح و تذکیر کے لیے منتخب فرمایا تھا، لہٰذا آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور طریقت و سلوک کے مراتب طے کرتے ہوئے وہ مقام بلند حاصل کیا کہ آج بھی آپ کی روحانیت کو ایک جہاں تسلیم کرتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دن حصے میں ملے ہوئے باغ میں آپ درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس بستی کے ایک مجذوب ابراہیم قندوزی اشارہ غیبی پر باغ میں تشریف لائے۔ جب حضرت خواجہ کی نظر اس مجذوب ولی پر پڑی تو ادب و احترام کے ساتھ ان کے قریب گئے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ کو بٹھا دیا اور تازہ انگور کا ایک خوسہ سامنے لا کر رکھ دیا اور خود دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے انگور کھائے اور خوش ہو کر بغل سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں ڈالا، دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ اس طرح حق و صداقت اور عرفان خداوندی کے طالب حقیقی کو ان لذتوں سے فیضیاب کر دیا۔ روٹی کا حلق میں اترنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، روح کی گہرائیوں میں انوار الہی کی روشنی پھوٹ پڑی۔ جتنے بھی شق و شبہات تھے سب کے سب پل بھر میں ختم ہو گئے، دنیا سے نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی اور آپ نے دنیاوی محبت کے سارے کام سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ باغ، پنچکی اور دوسرے ساز و سامان کو بیچ ڈالا اور ساری قیمت فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دی اور طالب حق بن کر وطن کو چھوڑ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن سے نکل کر سمرقند و بخارا کا رخ کیا، جو کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں علم و فن کے مراکز کے طور پر جانے جاتے تھے، جہاں بڑی بڑی علمی و دینی درسگاہیں تھیں جن میں اپنے زمانے کے ممتاز اور جید اساتذہ کرام درس و تدریس کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ ان درسگاہوں میں دنیا بھر سے علم دین کی طلب رکھنے والے افراد دور دور سے آتے اور اپنی پیاس کو بجھاتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں آ کر پورے ذوق و شوق اور لگن کے ساتھ طلب علم میں مصروف ہو گئے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور دیگر ضروری علوم کا درس لیا اور کامل مہارت حاصل کر لی۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا حسام الدین بخاری اور مولانا شرف الدین صاحب کے نام لیے جاتے ہیں۔ سمرقند اور بخارا کی ممتاز درسگاہوں میں جید اساتذہ کرام کے زیر سایہ رہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے علوم شریعت کی تکمیل کرنے کے بعد روحانی علوم کی تحصیل کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں علم طریقت کے مراکز کے طور پر پوری دنیا اسلام میں عراق و حجاز مقدس مشہور و معروف تھے، جہاں صالحین اور صوفیاء کاملین کی ایک کثیر تعداد بادائے وحدت اور روحانیت و معرفت کے پیاسوں کی سیرابی کا کام کر رہی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کئی ملکوں کا سفر کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء، علماء، صلحاء اور صوفیاء کی زیارت کرتے ہوئے بغداد، مکہ اور مدینہ کی سیر و سیاحت اور زیارت کی سعادتیں حاصل کی۔ پھر پیر کامل کی تلاش و جستجو میں مشرق کی سمت کا رخ کیا اور علاقہ نیسا پور کے قصبہ ہارون پہنچے، جہاں ہادی طریقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں روحانی و عرفانی مجلسیں آراستہ ہوتی تھیں۔ خانقاہ عثمانی میں پہنچ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو منزل مقصود حاصل ہو گئی اور آپ مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اور ان کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے پیر مرشد نے ولایت اور روحانیت کے تمام علوم و فنون سے آراستہ کر کے مرتبہ قطبیت پر فائز کر دیا
تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حج کے بعد حضرت خواجہ کو قبولیت کی سند مل گئی۔ اس واقعہ کے بعد پیر مرشد نے فرمایا کہ اب کام مکمل ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد بغداد میں ہجری 582 سن 1186 کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا نائب اور جانشین بنا دیا۔ اس بارے میں خود حضرت مرشد کامل نے یوں اظہار خیال فرمایا کہ معین الدین محبوب خدا ہے اور مجھے اس کی خلافت پر ناز ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پیر و مرشد نے اپنی خلافت و اجازت سے نواز کر رخصت کیا۔ آپ نے مرشد کامل سے فیض حاصل کر کے اللہ جل شانہ کی کائنات کا مشاہدہ اور اہل اللہ کی زیارت اور ملاقات کی غرض سے سیر و سیاحت کا آغاز کیا۔ سفر کے دوران آپ نے اپنے پیر مرشد کی ہدایت پر مکمل طور پر عمل کیا، چونکہ حضرت خواجہ نے اپنی یہ سیاحت علوم باطنی و ظاہری کی مزید تحصیل کے غرض سے اختیار کی، اس لیے وہ وہیں جاتے جہاں علماء و صلحاء اور صوفیاء و مساک رہتے۔ سنجان میں آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اور جیلان میں بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور بغداد میں حضرت شیخ ضیاء الدین کی زیارت کی اور ان سے معرفت و ولایت کے علوم و فنون حاصل کیے۔ بغداد کے بعد حضرت خواجہ اصفہان پہنچے تو یہاں حضرت شیخ محمود اصفہانی سے ملاقات فرمائی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان دنوں اصفہان میں موجود تھے۔ جب آپ نے حضرت خواجہ کے مبارک چہرے کی زیارت کی تو بہت متاثر ہوئے، دل کی دنیا بدل گئی اور آپ پر نثار ہو کر مریدوں میں شامل ہو گئے اور حضرت خواجہ کی اتنی خدمت کی کہ بعد میں وہی آپ کے جانشین ہوئے۔ اصفہان سے حضرت خواجہ ہجری 583 سن 1187 میں مکہ مکرمہ پہنچے اور زیارت و طواف خانہ کعبہ سے سرفراز ہوئے۔ ایک روز حرم شریف کے اندر ذکر الہی میں مصروف تھے کہ غیب سے آپ نے ایک آواز سنی کہ اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہے مانگ تاکہ عطا کروں۔ حضرت خواجہ صاحب نے جب یہ آواز سنی تو بے حد خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لایا اور عاجزی سے عرض کیا کہ خداوند معین الدین کے مریدوں کو بخش دے۔ آواز آئی کہ اے معین الدین، تو ہماری ملک ہے، جو تیرے مرید اور تیرے سلسلے میں مرید ہوں گے انہیں بخش دوں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دن مکہ میں قیام کیا اور حج کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت خواجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ یہاں آپ اپنا دن رات عبادت و ریاضت، ذکر الہی اور درود و سلام میں بسر کرتے۔ ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ہندوستان کی ولایت و قطبیت کی بصارت اس طرح حاصل ہوئی کہ اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں کفر کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے کفر کا اندھیرا دور ہوگا اور اسلام کا نور ہر سو پھیلے گا۔ جب حضرت خواجہ نے یہ ایمان آفروز بصارت سنی تو آپ پر وجد و سرور طاری ہو گیا۔ آپ کی خوشی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جب مقبولیت اور ہندوستان کی خوشخبری حاصل کر لی تو تھوڑا حیران ہوئے کہ اجمیر کہاں ہے۔ یہی سوچتے ہوئے آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب کی حالت ہی میں ایک نظر میں مشرق سے مغرب تک سارے عالم کو دکھا دیا۔ دنیا کے تمام شہر اور قصبے آپ کی نظروں میں تھے، یہاں تک کہ آپ نے اجمیر کا قلعہ اور پہاڑیاں بھی دیکھ لی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ کو ایک انار عطا کر کے ارشاد فرمایا کہ ہم تجھ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ نے 40 اولیاء کے ہمراہ ہندوستان اجمیر کا ارادہ کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کس سن میں اجمیر تشریف لائے، اس سلسلے میں آپ کے تذکرہ نگاروں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ویسے زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ آپ ہجری 887 سن 1191 کو اجمیر شہر پہنچے، جہاں پہلے ہی دن سے
آپ نے اپنے حسن اخلاق، اعلیٰ سیرت و کردار اور کرامتوں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اجمیر کے لوگوں نے جب اس بوریا نشین فقیر کی روحانی عظمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ اس طرح رفتہ رفتہ اجمیر، جو کبھی کفر و شرک اور بت پرستی کا مرکز تھا، اسلام و ایمان کا گہوارہ بن گیا۔ عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 45 سال گزارے۔ آپ کی کوششوں سے ہندوستان میں جہاں کفر و شرک اور بت پرستی میں مصروف لوگ مسلمان ہوتے گئے، وہیں ایک مستحکم اور مضبوط اسلامی حکومت کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ کی روحانی کوششوں سے تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، جو کہ ایک طرح کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ آخر عمر میں حضرت خواجہ غریب نواز کو محبوب حقیقی جل شانہ سے ملاقات کا شوق و ذوق بے حد زیادہ ہو گیا، اور آپ یاد الہی اور ذکر و فکر الہی میں اپنے زیادہ تر اوقات بسر کرنے لگے۔ آخری ایام میں ایک مجلس میں جب کہ اہل اللہ کا مجمع تھا، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ والے سورج کی طرح ہیں کہ ان کا نور تمام کائنات پر نظر رکھتا ہے، اور انہی کی ضیاء پاسیوں سے ہستی کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ اس سرزمین میں مجھے جو پہنچایا گیا ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ یہی میری قبر بنے گی۔ چند روز اور باقی ہیں، پھر سفر درپیش ہے۔ عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جس روز اس دار فانی سے دار بقا کی طرف سفر اختیار فرمایا، وہ 6 رجب ہجری 633 مطابق 16 مارچ سن 1236 بروز سوموار کی رات تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور خادموں کو ہدایت فرمائی کہ کوئی یہاں نہ آئے۔ جو خادم دروازے پر موجود تھے ساری رات وجد کے عالم میں پیر پٹکنے کی آواز سنتے رہے۔ رات کے آخری پہر میں یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ صبح صادق کے وقت جب نماز فجر کے لیے دستک دی گئی تو دروازہ نہ کھلا۔ چنانچہ جب خادموں نے دروازہ کھلا تو دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مالک حقیقی کے وصال کی لذت سے ہمکنار ہو چکے ہیں، اور آپ کی پیشانی پر یہ غیبی عبارت لکھی ہوئی ہے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کا جسم مبارک اسی حجرے میں دفن کیا گیا جہاں آپ کی قیام گاہ تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بیویاں اور کتنے بچے تھے؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی تبلیغ و اشاعت کی مصروفیت کی بنا پر ازواجی زندگی کے لیے وقت نہ مل سکا۔ ایک مرتبہ آپ کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے، پھر بھی تو ہماری سنتوں سے ایک سنت چھوڑ رہا ہے۔ بیدار ہونے کے بعد آپ کو فکر دامنگیر ہوئی، اور آپ نے ہجری 590 سن 1194 میں بی بی امت اللہ سے پہلا نکاح فرمایا، اور پھر دوسری شادی ہجری 620 سن 1233 کو سید وجیہ الدین مصحدی کی دختر نیک اختر بی بی عصمت اللہ سے دوسرا نکاح فرمایا۔ حضرت خواجہ صاحب کے اولاد میں 3 لڑکے خواجہ فخر الدین چشتی اجمیری، خواجہ ضیاء الدین ابو سعید اور خواجہ حسام الدین، جو بچپن میں ابدالوں کے زمرے میں شامل ہو کر غائب ہو گئے، اور ایک دختر حافظہ بی بی جمال تھی۔ ناظرین، یہ تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل سوانح حیات۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔